آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹیڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن کی اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہی رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا تو اسی کو یہیں رہنے کا تھا۔ اس بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے یہ دروازہ بند کرنے کا بول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا لوں گا، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک ID کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لگا رکھی ہے؟ تم لوگوں نے اپنے کام پر دھیان دو، اور وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کو کاٹا۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے، ہمیں فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور خضر، تم وہ کرو جو میں کرنے کو کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر صارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی کی شکل دیکھی تھی۔ اور انسپکٹر صارم، یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم بھی نہیں ہوگی، صارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر صارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن صارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگاؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ صارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ صارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے ہال کا ستیہ ناز کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ صارم نے اپنے پیچھے سے نام سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ صارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتکڑی بنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتکڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتکڑی۔ دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتکڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتکڑی ضرور لے کے آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں، جبکہ
معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہیں لیا۔ ڈیول سے زیادہ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا، اور کرتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹا فٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے جو کہ پہلے ہی صاف تھے۔ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا؟ جو بھی آیا ہو وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلو میں پھر اشاروں سے سمجھا لوں گی۔ وہ کیسے سمجھائے گی؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئیں اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اسے ملے گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ جو لڑکا اس فلیٹ میں رہتا ہے اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے ہیں، آپ آج ہی آئی ہیں؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح والی بات کھل کر کے بتائی۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بچ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کے ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگی اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون سے گھروں میں نہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو اپنے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کر آؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر وہ منع تو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی
کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کا پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کیا رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیں گے۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا۔ لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے گی۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھی آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، جلدی سے تیار ہو جو، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ وہ پریشانی سی بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کے بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے جب تک یہ تینوں یہیں رہے۔ یارم کمرے سے باہر نہ نکلا، لیکن خضر و شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بچایا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ اس نے پوچھا جی چلے گئے، اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی، اس کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے احاطے میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو، کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھیلایا۔ جاؤ تیار ہو جو، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا، آپ صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں، اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ باہر نکلا۔
ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے، اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ میری جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی میں سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نہ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پہ بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو، یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں، نہ وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی۔ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ جائے گا۔ نہ، میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھی کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں۔ گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا اپی، رانیہ اپی، تانیہ اپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھی کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا، بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا، میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کے بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموشی رہی۔ لیلیٰ کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو، کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلیٰ کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ بڑھتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا، وہ تو سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔
واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار ہنسا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی، اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنے فلیٹ کا بٹن پریس کیا۔ لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا۔ اب مزہ آیا اور شرارت سے چہرے چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس سے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا اور یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا، ڈیول؟ ہاں، یہی نام ہے میرا۔ آپ بالکل خاموش ہو جاؤ، نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے کتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی نہ جائے۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کی شرمانے کی کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آ کے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچن میں آیا۔ وہ 2 کپ چائے بنائی اور ایک کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں۔ کیا میں اسے بددعا سمجھوں؟ اور وہ جو آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کو بھی بددعا نہیں دیتی، بہت اچھا کرتی ہوں۔ اب جاؤ تم روم میں آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈون ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول، شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، آج بول سکتا ہے کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نہ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے
کچھ نہیں رہے گا، تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس رائے فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی رہی اور اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے کہ اتنے مان سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی، وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اس سے کھچا کھچا رہتا تھا، وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بات بھی خاصا دور بیٹھ کے کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پر وہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب کہ اسے محبت ہو چکی تھی۔ کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پر بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص سے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے طعنے نہیں مارتا تھا، اسے مانوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر، اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب اور نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پہ آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی سے یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی، میں نے کہا تھا کل رات آپ سے اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہو، خدا سے تو وقت لگے گا ہی نہ۔ وہ معصومیت سے کہتی، اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہیں تھا تو دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟
لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں۔ باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہ 2 لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کون؟ وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر۔ شیخ رمیز اس کا شوہر ہے اور میں نے اس لڑکی کا سارا بائیو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر پہ لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیے اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو اور یہ لڑکی تمہارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو اور آئندہ میں مجھ سے یہ فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں۔ آئندہ میں تمہیں یہ فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اس سے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اب اسے فی الحال نہ AC اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا جبکہ اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس میں گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم، جلدی بولو۔ اس نے
اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے۔ وہ اردو میں اسے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے گرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جان سکتے ہو؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے صارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینڈنٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا، پتہ چلا کہ تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا۔ اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے گناہوں کے سامنے کسی کو اپنی نگاہوں کے سامنے یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس لیے پہلے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا، آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اس کی وجہ۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپلز ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں تم دونوں رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی؟ وہ پلٹی تھی۔ دعا مانگتی رہا کرو، مسکرا کر بولا، اور وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا تھا۔ ہاں لیکن لیلی اسے گھورے جا رہی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے نہیں کہا کچھ بھی میرے جانے کے بعد؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے صارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تو تب بھی بری پھنسے گی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود چلا جاتا۔ تبھی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یارا، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا۔ اگر وہ تب مر جاتا نا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا